جن لوگوں نے عورت کی حیثیت اور مقام کو سمجھا نہیں ہے وہ لوگ غزل کے لغوی معنی کے مخالف ہیں۔ شعراء نے نہج کو نہیں بدلا ہے، شعراء نے غزل کے جتنے بھی معنی ہیں ان میں سے ہر معنی پر الگ الگ کام کیا ہے۔ جی مثال کے طور پر دنیا میں کیفیات دنیاوی ہیں، اس کیفیات کو، اور انسان اپنے دلی کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ حافظ شیرازی نے کتنی خوبصورتی سے غزل کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دی۔ جو دین، جو میرا ایمان ہے وہ غالب کا ایمان ہے، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، وہ بھی اسی کا قائل ہے۔ جی اور جو عقیدہ میرا ہے وہ بھی غالب کا عقیدہ بھی وہی ہے۔ تو تصوف کی دنیا میں اس نے ایک اردو زبان میں، بلکہ پورے ہندوستان میں کسی بھی جتنی بھی زبانیں ہمارے پاس ہیں ان سب میں سب سے زیادہ انقلاب برپا کیا غزل کی دنیا میں، غالب کا کام ہے۔ آج غالب سے آگے کسی شاعر نے شعر نہیں کہا۔ اگر وہ اس معیار کا ہو تو وہ غزل کو پسند کرے گا، اگر وہ اس معیار کا نہ ہو تو وہ غزل سے نفرت کرے گا، کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، انسان دشمن ہے اس چیز کا جس سے وہ جاہل ہوتا ہے، جب اس کے بارے میں اسے معلوم ہو جاتا ہے تو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ مختلف قومیں یہاں آتی رہی ہے، مختلف لوگ یہاں آتے رہے ہیں بلتستان پر، مختلف حاکمیت بدلتی رہی ہے یہاں پہ، اس حساب سے جو ہے زبان میں بھی اتار چڑھاؤ ہمیشہ جاری ہے۔ سب سے زیادہ دوسرے زبانوں سے تأثر پذیر، اثر پذیر اور متاثر ہونے والی زبان ہماری زبان۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی خود کو منوانے کی کوشش نہیں کی، اور ہم نے ہمیشہ دوسروں کو ماننے کی عادت کی ہے، اس لیے جلدی سے دوسروں کو مان لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی زبان کو چھوڑتے ہیں، دوسرے کی زبان کو مان لیتے ہیں۔ مجھے ساری زبانوں میں بلتی زبان سب سے پسند ہے۔ آج کے جو نوحہ نگاری ہے اس کو صنف ادب میں شامل نہیں رکھا ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ صنف ادب میں شامل ہو جائے، یعنی ادب کا ایک صنف قرار دیا جائے، اس کے قائل نہیں ہے وہ، اس لیے کہ اس میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اس کمزوری کی بنیادی وجہ جیسا آپ نے فرمایا وہ شہرت پسندی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ خود کچھ لکھیں اس کا نام آگے آ جائے، اس کا نام آگے آ جائے، اس کا نام آگے آ جائے، اور اس طرح وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور کچھ شعراء تو ماشاءاللہ سے ایسے ہیں، نام بھی پا چکے ہیں، شہرت بھی پا چکے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ یہ کمزوری ہے تو کمزوری قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر اسے قبول۔ کچھ شعراء اس حد تک مشہور ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھنے لگے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی جو ہے رسائی ادب میں اس وقت کوئی شاعر موجود نہیں ہے، اور میں ہی استاد ہوں اس فن کا، اس نہج تک پہنچ گئے ہیں۔ تو کشتی نجات کا ہے نا خدا حسین، بس اس لیے بشر کے لبوں پر ہے یا حسین، ماتم میں تیرے زانوں پہ ہے قدسیوں کے سر، میں کون ہوں جو کر سکوں تیری عزا حسین۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے۔ ہم سخن کو محبت سے دیکھنے والے تمام احباب جانتے ہیں، ہم سخن کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ملک کے نامور ادیبوں اور شاعروں سے۔ بلتی زبان کی لطافت، فارسی کی چاشنی، اردو کی نازکی اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے واقفیت رکھنے والے گلگت بلتستان کے نوجوان شاعر عالم دین جناب سجاد اطہر موسوی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ ہم انہیں ہم سخن کے خصوصی ادبی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ شکریہ۔ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے آپ جاننا چاہیں گے کہ اطہر موسوی کون ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے اور شعر و شاعری سے ان کا ربط کیسے جڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلوات علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض ادب کرنا چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔ اور آپ کے توسط سے پورے ہم سخن سے ریلیٹڈ اور جڑے ہوئے جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گا، اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ اور آپ کی ٹیم کا، سیاچن ٹائمز کے برادران تہذیب صاحب، جناب قاسم نسیم صاحب، اور دیگر آپ کے ساتھ اس مہم کو آگے بڑھانے والے جتنے بھی شخصیات ہیں، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اس دعا کے ساتھ میں انتہائی ناچیز آپ کا اور میرا تعلق روندو کے نواحی علاقے ترمک سے، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ جی، جناب آپ کے دوست اور آپ کے ہم کلاس جی سید طاہر حسین مدرس صاحب میرے جی بھائی ہیں، جی۔ اور اسی خانوادے سے میرا تعلق ہے۔ آپ کی جو تعلیمی سفر کا آغاز بھی یقیناً وہیں سے ہوا ہوگا، اس کے بعد
شعر و ادب سے کیسے آپ کا تعلق جڑا؟ ایک تو ایک خاندانی پس منظر ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ماحول ملتا ہے یا ادارے میں کوئی ماحول ملتا ہے، کہاں سے پروان چڑھا؟ ایک تو عادتاً سادات گھرانے کے بچے جو اسی خاندان کے تہذیب و ثقافت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا آغاز کسی بھی مہم کا ان کے اپنے گھر سے ہی ہوتا ہے۔ تعلیمی سفر کا آغاز بھی گھر سے ہی ہوا، اور میں نے فارسی زبان بھی ہم نے گھر سے سیکھی، اور اس کے بعد جو ہے شاعری کا آغاز بھی گھر سے ہوا۔ البتہ میرے فیملی کے میرے ننیال میں بھی شعراء ہیں اور دریال میں بھی شعراء ہیں۔ میرے خود دادا جان ذاکر اہل بیت تھے اور خود شاعر بھی تھے۔ میرے چچا بھی شاعر ہیں، آغا سید مصطفیٰ موسوی صاحب جو آپ جانتے ہیں، یقیناً، اور ان کا اثر تھا گھر پہ، اور والد صاحب بھی ذاکر اہل بیت تھے، ذاکری کرتے تھے، خصوصاً نوحہ خوانی کی دنیا میں والد صاحب جو ہے خدمات انجام دیتے تھے۔ اصل میرے شاعری کا جو محرک اصلی ہے وہ میرے بڑے بھائی سید طاہر حسین۔ 1994-95 میں میرے بھائی شعر کہا کرتے تھے، تو اپنی شاعری میں مجھے بھی شامل رکھتے تھے۔ جزاک اللہ۔ آرام آرام سے وہ مجھے سکھاتے تھے کہ شعر وزن میں کس طرح کہنا چاہیے۔ اور استاد پس منظر پہ ہیں جس سے آپ نے سیکھا، سجاد اطہر موسوی ابھی منظر پہ موجود ہے۔ جی ہاں، جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور کلن محرک بھائی ہیں میرے، اور سوچنے کا کسی بھی زاویے پر سوچنے کے جو آداب ہوتے ہیں، جو شروعات ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ہی کروایا۔ تفسیر کی دنیا میں قرآن پر سوچنا سکھایا، اور شعراء کے کلام پر سوچنا سکھایا۔ سب سے زیادہ میں نے میرے چچا سید مصطفیٰ موسوی اور سید طاہر حسین سے اقبال کی شاعری سیکھی، اور اس شاعری کے اندر جو مطالب ہوتے ہیں، مفاہیم ہوتے ہیں، وہ کھل کر مجھے میرے اپنے اس دور میں جہاں تک میری بساط تھی وہاں تک کھول کر بیان کرتے تھے، اور میں ان سے سمجھ لیتا تھا۔ وہاں سے یہی شروع۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں شاعری کے مختلف اصناف ہیں، اس اصناف سخن میں سے آپ نے وہ کون سی صنف سے اپنی شاعری کا آغاز کیا؟ ابتدا میں نے یوں سمجھ لیجئے، سب سے پہلے میں نے ایک شعر کہا تھا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن اس شعر کو جب میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے رکھا اور بھائی کے سامنے رکھا، تو بھائی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں مشورہ نہیں دیتا ہوں، تم ابھی کربلا پر شعر کہنا شروع کرو۔ ایک تو تمہیں ابھی ٹھیک سے بلتی نہیں آتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ دیگر زبانوں میں اگر شعر کہنا چاہو تو ان زبانوں سے بھی تمہارا رشتہ نہیں جڑا ہے، تو بہتر ہے تم جتنی بلتی تمہیں آتی ہے اسی میں تم کوئی بھی شعر کہہ دو، کسی پھول پر شعر کہہ دو، کسی کوئل پہ شعر کہہ دو، کسی درخت پہ شعر کہہ دو، کسی منظر پہ شعر کہہ دو۔ تو اس مشورے کے مطابق میں نے اپنے دل میں ایک تصویر کشی کی اور اس پر شعر کہنا شروع کیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ غزل سے اپنے شاعری کا آغاز۔ غزل سے آغاز کیا۔ غزل آج بھی عام لوگوں میں ایک بدنام ترین قسم کا صنف سخن ہے، تو اس حوالے سے کیوں یہ غزل کیوں بدنام ہے؟ غزل کے حوالے سے لوگوں کے منفی رجحانات یا منفی سوچیں کیوں ہیں؟ اس کو کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں سے گفتگو کرنا اور لڑکیوں کے بارے میں، یعنی عورت سے گفتگو کرنا اور عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں، چونکہ عورت کا مقام ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، جن لوگوں نے عورت کی حیثیت اور مقام کو سمجھا نہیں ہے، وہ لوگ غزل کے لغوی معنی کے مخالف ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ غزل جو ہے صرف اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف لغوی معنی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے اگلے مرحلے میں آتے ہیں تو جتنے بھی کسی بھی فن یا کسی بھی ہنر کے اندر جا کر کیفیات درونی یا کیفیات ظاہری کی وضاحت کرنے کا نام بھی غزل کہا جاتا ہے۔ غزل کا دوسرا معنی ہے، غزل کا تیسرا معنی جو ہے شکاری کے ہاتھوں سے بھاگتی ہوئی ہرنی کی چیخ، اس کی جو چیخ اور پکار کی آواز ہے، اسے بھی غزل کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے پہلے معنی کو لے لیا، باقی جو دو معنی ہے اس کو
خود سے ظاہر دور کر کر دیا، اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ اب اس کے معنی میں آنے کے بعد جو ہے غزل کی دنیا بدل گئی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا شعراء نے اس نہج کو بدل دیا ہے۔ شعراء نے نہج کو نہیں بدلا ہے، شعراء نے غزل کے جتنے بھی معنی ہیں ان میں سے ہر معنی پر الگ الگ کام کیا ہے۔ جی مثال کے طور پر دنیا میں کیفیات دنیاوی ہے، اس کیفیات کو، اور انسان اپنے دلی کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ حافظ شیرازی نے کتنی خوبصورتی سے غزل کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، جس میں جو لوگ غزل کے مخالف ہیں ان کا نظریہ ہی غزل کے مخالف ہے، اگر کسی شعر پر غزل لکھ کر بھیجے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ حافظ نے دین بھی غزل میں پیش کیا، کیا کہنے، ایمان بھی غزل میں پیش کیا، قرآنی آیات بھی غزل میں پیش کیا، کربلا کو بھی غزل میں پیش کیا، اور انتظار کو بھی غزل میں پیش کر دیا۔ کیا بات ہے، ان سب کو جمع کر کے ایک مجموعہ بنا کر پیش کر دیا۔ اس لیے آج بھی فارسی زبان شعراء میں حافظ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا ہے، جس طرح انہوں نے محنت کی ہے۔ اور غالب کو آپ دیکھیں، جو دین، جو میرا ایمان ہے وہ غالب کا ایمان ہے، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، وہ بھی اسی کا قائل ہے۔ جی اور جو عقیدہ میرا ہے وہ بھی غالب کا عقیدہ بھی وہی ہے۔ جو کربلا، میں جس نہج پہ کربلا میں ہوں وہ بھی اسی حساب سے اس کربلا میں موجود ہے، لیکن اس نے اپنی غزل کی دنیا میں، عرفانیات کی دنیا میں، تصورات کی دنیا میں، اب تصوف اگر ہم معنی اصلی اور اس کے جائز معنی کو لے لیں تو تصوف کی دنیا میں اس نے ایک اردو زبان میں، بلکہ پورے ہندوستان میں کسی بھی، جتنی بھی زبانیں ہمارے پاس ہیں ان سب میں سب سے زیادہ انقلاب برپا کیا غزل کی دنیا میں، غالب کا کام ہے۔ آج غالب سے آگے کسی شاعر نے شعر نہیں کہا۔ تو غزل جو ہے وہ ایک پسندیدہ شعراء کے لیے، خصوصاً شاعروں کا ایک پسندیدہ صنف ادبی ہے۔ اس میں وہ اپنے تمام تر کیفیات درونی کو کھل کر اور واضح انداز میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی اسی شاعرانہ خیال کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی اسی کی ضرورت ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہوتا ہے، اس کا ایک کلام ہوتا ہے، اس شعر سے ایک عالم دین ایک منطقی بنیاد پر گفتگو چھیڑتے ہیں، اور ایک ذاکر کربلا امام حسین کے ایک ذاکر جو ہے اس شعر کو اپنی ذاکریت میں استعمال کرتے ہیں، اور ایک عالم دین، ایک فلسفی اور ایک مفسر جو ہے اس کو اپنی تفسیری دنیا میں استعمال کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اس شاعر کے اس ذہنی نہج کو، اس فکری نہج کو سمجھنے کے لیے اسی نہج پر سوچنے والے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر وہ اس معیار کا ہو تو وہ غزل کو پسند کرے گا، اگر وہ اس معیار کا نہ ہو تو وہ غزل سے نفرت کرے گا، کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، انسان دشمن ہے اس چیز کا جس سے وہ جاہل ہوتا ہے، کیا کہیں، جب اس کے بارے میں اسے معلوم ہو جاتا ہے تو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ آپ جہاں ایک بہت ہی بہترین خوبصورت شاعر ہیں، آپ بلتی زبان کو بھی جانتے ہیں، فارسی سے بھی آپ کو کما کو خوب واقفیت حاصل ہے، اردو میں بھی آپ شعر کہتے ہیں، عربی زبان سے بھی آپ کو خوب واقفیت حاصل ہے۔ تو یہ بتا دیجئے کہ یہاں پر جو شاعری ہے اس پر، ہماری زبان پر فارسی مبلغین کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے اسلام کی آمد، اور آج تک بھی ہمارے ہاں جو مذہبی علوم ہے اس کا مرکز و محور ایران ہی ہے، ایران سے پڑھ کے علماء تشریف لاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ہماری زبان ہے، بلتی زبان ہے، بلتی زبان بھی بہت ہی خوب زبان ہے، آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ اس پر کتنے اثرات پڑے ہیں اور جس سے ہماری زبان کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا؟ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور ایک جامع سوال ہے، اس پہ کافی بحث و گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وہ یہ کہ دنیا میں یہ حیات انسانی جو ہے روز بروز وہ تغیر کا شکار، تبدیلی ہوتی رہتی ہے انسان کی زندگی میں، بود و باش میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، رہن سہن میں تبدیلی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ حیات جو ہے وہ تغیر پذیر ہے، جی، اور جب تک اس میں تغیر اور تبدیلی نہ آئے تو تکمیل کی طرف نہیں جا سکتے۔ جس طرح انسان ایک زندہ موجود ہے اور اس کی زندگی ہمیشہ تغیر کا شکار ہے، اسی طرح زبان جو ہے اسی حیات کا آئینہ دار ہے۔ کیا کہیں، جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے مختلف امورات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس حیات کے اثرات کو باقی رہنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے۔
اور جس طرح ایک انسان کسی طور طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں اس کو بیان کر کے دوسروں تک پہنچانے اور باقی رکھنے کے لیے بھی، اور اس کے بود و باش اور اس کی حیاتیات دیکھنے کے لیے جو آئینہ ہے وہ اس کی زبان. جی لہٰذا زبان بھی ہمیشہ تغیر پذیر ہے. جی زبان، ہر زبان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. جی اور دیگر زبانوں سے اثر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی دوسرے قوم سے متاثر ہو رہے ہیں. لہٰذا بلتی زبان تو جب سے مختلف قومیں یہاں آتی رہی ہے، مختلف لوگ یہاں آتے رہے ہیں بلتستان پر، مختلف حاکمیت بدلتی رہی ہے یہاں پہ، اس حساب سے جو ہے زبان میں بھی اتار چڑھاؤ ہمیشہ جاری ہے. اور بلتی زبان میں سمجھتا ہوں اب تک سب سے زیادہ دوسرے زبانوں سے تأثر پذیر، اثر پذیر اور متاثر ہونے والی زبان ہماری زبان. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی خود کو منوانے کی کوشش نہیں کی، اور ہم نے ہمیشہ دوسروں کو ماننے کی عادت کی ہے. اس لیے جلدی سے دوسروں کو مان لیتے ہیں. اسی طرح ہم اپنی زبان کو چھوڑتے ہیں، دوسرے کی زبان کو مان لیتے ہیں. اسلام کی آمد کا اتنا اثر زبان پر نہیں ہے جتنا اثر ہماری کمزوریوں کا ہے، جتنا اثر ہم نے دوسروں کو قبول کرنے پر کیا. اسلام نے تو آیا، یہاں پر جو چیزیں باقی تھی وہ رکھ لیا. مثال کے طور پر کلمہ، جس طرح اسلام آیا عرب میں کلمہ صلاۃ جو ہے وہ نماز کے لیے باقی رکھا، اسی طرح ہمارے یہاں صلاۃ کا متبادل لفظ فقہ تھا، اس کلمہ فقہ کو اسی طرح جاری رکھا. تو اسلام نے جو چیزیں یہاں پر اس کی ضرورت کے مطابق تھی اس کو اسی طرح رکھ کر، پھر جو چیزیں یہاں پہ ان کے پاس موجود نہیں تھی اس کے لیے اسلامی لفظ کو وہاں پہ لا کے جائے گزین تو میں سمجھتا ہوں جائے گزین کیا ہے. وہ اس لیے کہ زبان ایک زبان ہے، ایک مستقل زبان ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی لفظ موجود نہ ہو، یا یہ کہ مثلا ہم نے بلا دیا ہو اس لفظ کو یا متروک ہو گیا ہو. اور اس طرح جو ہے فارسی زبان جو ہے ہمارے پر سب سے زیادہ مسلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہندوستان پر فارسی زبان کی حکومت رہی، اس کی وجہ سے یہاں پر اور بھی زیادہ بلتی زبان متاثر ہو گئے. یہ جتنے بھی مبلغین آئے تھے، چونکہ ان کے پاس اس زبان کا علم موجود نہیں تھا، الفاظ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس زبان کو متاثر کر دیا. یہ ظاہر سی بات ہے. اور فارسی زبان کے ادبی اثرات میں ایک مثبت پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مبلغین کی آمد کا فائدہ یہ ہوا کہ بلتی زبان میں ابھی ہم تاریخ میں دیکھیں تو اسلام کی آمد سے پہلے جو اصناف ادبی ہے ان کا تصور جو ہے بہت کم پائے جاتے تھے. اب اصناف ادبی کو وہ لے کر آئے گا ہمارے پاس، اور ہمیں یہ موقع ملا ہمارے شعراء کو، ہم اپنی زبان میں جتنے بھی صنف سخن ہیں اس میں وہ تبازمائی کریں اور ایک نئی جہت جو ہے ادبی دنیا میں جو ہے بلتی زبان میں پیش کریں. آپ ایک عالم دین بھی ہے اور ایران میں مقیم ہے، اور فارسی زبان کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کی چاشنی ہے، اس سے آپ زیادہ واقف ہیں. اور بلتی زبان میں بھی آپ شعر کہتے ہیں، اردو میں بھی شعر کہتے ہیں. ان تینوں چاروں زبان میں ہر زبان کی اپنی ایک خوبی ہے، اپنی ایک چاشنی ہے، اپنی ایک لطافت ہے. کون سی زبان آپ کو اچھی لگتی ہے، یا خصوصاً ادب کے لیے کون سی زبان کو آپ کہیں گے کہ فارسی زبان یا عربی زبان یا بلتی زبان یا اردو زبان، انتخاب کس زبان کے کریں گے آپ؟ انتہائی اہم سوال ہے اور انتہائی سخت سوال ہے فیصلہ کرنا اس مرحلے میں. اور ایک ادیب کی طرف سے جب یہ سوال ہو تو فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی سختی ہوگی. دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کوئی بھی انسان، میں جس ماں کی گود میں آیا ہوں میں اپنی ماں کو دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اور اسی طرح جس طرح میں اس بلتستان میں پیدا ہوا ہوں، میں دنیا بھر کی سرزمینوں سے زیادہ اپنی اس سرزمین سے محبت کرتا ہوں، اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. اور یہ ہر انسان کی جو ہے اس کی طبیعت ہے، اس کی فطرت کے اندر موجود ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بے شک فارسی زبان شعراء کے ساتھ، ادبا کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی توفیق ہوئی. اردو زبان شعراء کے ساتھ بھی نشست و برخاست ہمیشہ جاری رہتی ہے. اور بلتی زبان شعراء کے ساتھ تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ بزرگان اور شعراء عزت افزائی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں اپنے کلام سناتے ہیں، مستفیض کراتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، میں اپنے دل سے سوال کا جواب پوچھوں تو میرا دل کہتا ہے کہ مجھے ساری زبانوں میں بلتی زبان سب سے پسند ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لوگ تو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہر جہت سے دنیائے علم میں آپ دیکھیں تو مختلف علمی شعبے ہیں، جس شعبے علم میں جا کر آپ گفتگو کرنا چاہیں بلتی زبان آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن بہت ساری زبان ایسے ہیں جس کو ایک زبان، مثال کے طور پر خود فارسی زبان میں آپ جانے کے بعد اگر آپ جدید سائنس کے علوم کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیں اور اس میں گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کو من و ان انہی الفاظ کو جو انگریزی زبان والے استعمال کرتے ہیں اسی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے فارسی زبان والوں نے اپنی اس کمی کو دور کرنے کے لیے جلدی سے الفاظ کو کنورٹ کرنے کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے کہ فوری طور پر اسی حساب سے، مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کو وہ ٹیکنالوجی کہتے ہیں، یعنی الفاظ کو تبدیل کر دیا۔ یعنی ان کے پاس دارالتراجم موجود ہیں، جی ہاں، کام کرنے والے جی بالکل موجود ہیں، ادارے، اور وہ فوری طور پر الفاظ کو اگر ہو سکے اپنے پاس کوئی نیا لفظ ایجاد کر سکے تو وہ ایجاد کر دیتے ہیں۔ یا جیسے آٹو بس کو اتوبوس کے نام سے، جی بالکل، اتوبوس، مینوبوس، یہ تو وہ فرانسیسی زبان سے متاثر ہے۔ تشکر کے لیے وہ کہتے ہیں میرسی، تو یہ الفاظ جو ہے وہ فرانسیسی زبان سے متاثر۔ دکتور وہ انگلش سے متاثر ہے۔ جی ہاں، یہ اس وقت سے متاثر ہونے لگے انگلش زبان سے جب انگلش ڈپلومیٹک لینگویج میں بدل گئے اور پوری دنیا میں اس کی۔ اچھا، رسائی ادب کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ بھی جاری ہے اور اس مہینے میں ہم نوحے سنتے ہیں، مقررین کو سنتے ہیں۔ جو رسائی ادب اردو میں جو خصوصاً بلتستان میں، گلگت بلتستان میں فروغ پا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور آپ ایران میں بھی یقیناً نوحے پڑھے جاتے ہیں، وہاں بھی رسائی ادب پہ کام ہو رہا ہے۔ جو فارسی زبان میں لکھے جانے والے نوحے ہیں اور ہمارے ہاں لکھے جانے والے نوحے ہیں، اس میں آپ کیا تقابل، آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ جی ہاں جان، رسائی ادب ایک اہم ترین حصہ ہے ادب کا۔ اس حوالے سے آپ نے جو سوال فرمایا محرم کے حوالے سے، اور یہ جو نوحے ہیں اور آج کل جو رسائی ادب ہے، اس کو ہم دو حصوں میں پہلے تقسیم کر سکتے ہیں، قدیم شعراء کی کوششیں اور ایک جدید شعراء کی کوششیں۔ کچھ خوبیاں جدید شعراء میں نظر آتے ہیں، کچھ خوبیاں قدیم شعراء میں نظر آتے ہیں، تو ان کو الگ الگ سے بحث کرنا ابھی چونکہ اس مختصر ہمارے ٹائم میں فرصت نہ ہو، لہٰذا میری گزارش آپ کی خدمت میں، آپ کے اس سوال کے تناظر میں یہ ہے کہ قدیم شعراء نے جو محنت کی ہے وہ محنت تو آج نہیں ہے۔ ان کے پاس کئی دائرے تھے، اس سب کو ایک یکجا کر کے اس دائرے کے اندر بیٹھ کر کام کرتے تھے، ایک ادبی دائرہ۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ادب کی رعایت رہے ان کے بیانات میں، ان کے اشعار میں۔ دوسری بات، عقیدے کی جو اس کا جو عقیدے کا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر وہ رہ کر گفتگو کرے۔ سب سے امپورٹنٹ، کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہے پروردگار کی طرف سے، ان مخلوقات کے لیے نمائندے کے طور پر جو شخصیات متعارف کرائے گئے ہیں وہ چہاردہ معصومین کی ذات ہیں، لہٰذا یہ کائنات میں سب سے باعزت ہستیاں ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میری شاعری کی وجہ سے ان پر کوئی آنچ نہ آئے، ان کی شخصیت متاثر نہ ہو۔ یہ تین خصوصی دائرے اس میں رہ کر وہ شاعری کرتے تھے۔ اور آج کے ہمارے جدید شعراء جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں دائروں سے ہٹ کر آزاد گفتگو کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دائرہ نہیں ہے۔ وہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ مجھے ادبی دائرے میں رہ کے گفتگو کرنا ہے۔ جہاں پہ ادبی دائرے میں رہ کر مثال کے طور پر بزرگ شخصیت سے گفتگو کرتے ہیں تو زبان کی اپنی ایک حقیقت ہے، لہٰذا وہ بزرگی کی رعایت کرتے ہوئے لفظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ عقیدے کی بنیاد پر اگر گفتگو کریں تو عقیدے میں لازمی طور پر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی رعایت کرنا انسان کے لیے بہت یعنی انتہائی ضروری ہے۔ ان کی رعایت کرتے ہوئے شعر کہنا ضروری ہے، اور زبان بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے عقیدے کے معیار کے مطابق گفتگو کرو، جس مذہب سے ہو، جس دین سے ہو، یا دین نہ رکھنے والا کوئی انسان ہو، تہذیب اور ثقافت کے دائرے میں زبان سب سے مہم ترین انسانی فطرت کے ظہور اور بروز کا جو ہے وہ ایک آئینہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اس ذریعے میں انسان کو یہ سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اس کی شخصیت کی بھی رعایت ہو۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں فطرت انسانی بھی سکھاتی ہے، تہذیب بھی یہی سکھاتی ہے،
اور ادب بھی یہی سکھاتا ہے. لہٰذا آج کے جدید شعراء میں جو ہے ان تینوں سے ہٹ کر وہ ایک آزاد، یعنی ان کے پاس دائرہ نہیں ہے، وہ آزاد گفتگو کرتے ہیں، جو اس کی مرضی میں آئے وہ لفظ انتخاب کرتے ہیں. اور خصوصیات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو نوحے اور رسائی ادب میں سب سے زیادہ نوحے کا کردار ہے آج کل. جی اگرچہ بہت سارے شعراء ہمارے بزرگ شعراء ہیں، آج بھی ہیں، رسائی ادب کے بڑے بڑے نام ہیں، جیسے ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب ہیں آج کے دور میں ہمیں ہمارے ہم عصر بزرگ شعراء میں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے شعراء بزرگان ہیں. عثمان ہے. ان کے اکثر بزرگ شعراء نے آج کے جو نوحہ نگاری ہے اس کو صنف ادب میں شامل نہیں رکھا. جی وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ صنف ادب میں شامل ہو جائے، یعنی ادب کا ایک صنف قرار دیا جائے، اس کے قائل نہیں ہے وہ، اس لیے کہ اس میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو شاعری کرتے ہیں ان کو جو ضروری ہے، مثلا کربلا پر شاعری کر، سب سے زیادہ رسائی ادب کربلا کے بارے میں اور امام حسین کے بارے میں. تو کربلا پر شاعری کرتے ہیں تو کم از کم کربلا کا علم ہونا ضروری ہے. کربلا کی تاریخ میں جو باتیں گزری ہے ان کی رعایت کرنا اور ان کا پڑھنا، ان کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے. ایسی نہیں ہے. لیکن ہاں میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا، البتہ میں یہاں پر آنے کے بعد آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بلتستان میں جو ادبی شاعری ہو رہی ہے رسائی ادب کے حوالے سے، جو نوحہ نگاری ہو رہی ہے، مرثیہ تو ہمارے پاس کہیں نہیں جا رہے. جی مرثیے کی دنیا میں ہمارے شعراء بہت پیچھے ہیں. جی میں ایک دو شعراء سے گفتگو کر رہا تھا اسی حوالے سے کہ ایک مجلس کے حوالے سے، تو آدھا گھنٹہ ایک کلام پڑھنے والا شاعر چاہیے، تو کہتے ہیں یہ بہت کم ملیں گے آپ کو، آدھا گھنٹے میں ایک شاعر کئی کلام پیش کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کسی نے آدھا گھنٹہ تک پڑھنے والا کوئی کلام لکھا ہی نہیں ہے. جی ہاں. تو ان کے بیان کے مطابق اب میرا آپ کی خدمت میں عرض کرنا، چونکہ ہم نے مرثیے پر ہمارے شعراء نے بہت کم کام کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ شعراء نے کام نہ کیا ہو، میری مراد یہ ہے کہ 100 شاعر ہیں، اس میں سے شاید 3 شاعر نے اس پہ کام کیا ہو، یا 5 شاعر نے، 5% شعراء نے اس پہ کام کیا ہو. تو رسائی ادب میں مرثیہ پر تو کام بہت کم کیا ہے، نوحے پر بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں. تو جو اچھے شعراء ہیں آپ جیسے ماشاءاللہ سے، اور بھی ہمارے نام ہیں، میں نہیں چاہوں گا نام لیتے جاؤں، تو اس میں محنت ہو گئی ہے، کافی کوشش ہو گئی ہے. کبھی کبھار کمزوریاں رہ جاتی ہیں، وہ اپنی جگہ، اس کو دور بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ خدا کا کلام تو نہیں ہے، شاعر کہہ رہا ہے. لہٰذا اردو رسائی ادب، فارسی رسائی ادب، اب اردو تو آپ بہتر جانتے ہیں، میں صرف فارسی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. فارسی رسائی ادب جو ہے دنیا میں ایک مہم ترین اور مضبوط رسائی ادب کے طور پر جانے جاتے تھے. لیکن آج کل فارسی زبان میں بہت سارے ایسے شعراء آئے ہیں کہ جنہوں نے اس ادبی حیثیت کو بہت زیادہ متاثر کیا. لیکن کچھ شعراء ہیں، بڑے نام کے شعراء ہیں، کچھ ذاکرین ہیں بڑے نام کے، کچھ بڑے نام کے ذاکرین ہیں جسے پاکستان اور دنیا بھر میں سنتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. میں نہیں چاہوں گا نام لے لوں. انہوں نے رسائی ادب کو، فارسی رسائی ادب کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. کچھ ہوتے ہیں جو بڑے مشہور ہوتے ہیں، اب دوسرے لوگ بھی اسے پڑھنے لگتے ہیں تو ان سے بھی متاثر ہو گئے ہیں. لیکن کچھ شعراء آج کل ہیں، غلام رضا سازگار ہیں، اس وقت کربلائی ادب میں، رسائی ادب میں، فارسی زبان میں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. اور ان کی شاعری جو ہے آج کل سب سے زیادہ ایران کی مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں، یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہاں پر رسائی ادب متاثر ہے، وہاں بھی متاثر ہے، اور جس طرح کچھ نقاط قوت، نقاط ضعف یہاں پائے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ نقاط قوت و ضعف وہاں بھی. اس کمزوری کی بنیادی وجہ جیسا آپ نے فرمایا وہ شہرت پسندی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ خود کچھ لکھیں، اس کا نام آگے آ جائے، اس کا نام آگے جو اس کا نام آگے آ جائے، اور اس طرح وہ آگے بڑھتے جائیں گے. اور کچھ شعراء تو ماشاءاللہ سے ایسے ہیں، نام بھی پا چکے ہیں، شہرت بھی پا چکے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہ یہ کمزوری ہے تو کمزوری قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر اسے قبول. کچھ شعراء اس حد تک مشہور ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھنے لگے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی جو ہے رسائی ادب میں اس وقت کوئی شاعر موجود نہیں ہے، اور میں ہی استاد ہوں اس فن کا. اس نہج تک پہنچ گئے ہیں.
تو یہ شہرت جو ہے انسان کو، اور شہرت طلبی کمزوریاں معاشرے میں تک منتقل کرنے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر مطالعے کے، آج بغیر مشورے کے ان شعراء نے، آج کل لکھنے والے شعراء نے کبھی یہ زحمت نہیں کی ہے کہ اپنی شاعری کو کسی شاعر کے پاس لے کر جائے اور اس سے کہے کہ صاحب میں نے محنت کی ہے مولا کے نام پہ، اب اس میں تھوڑی سی اصلاح کیجئے، جو غلطیاں ہیں اسے دور کر دیں، اور اس کے بعد آپ مجھے سکھائیں کہ میں کس طرح شعر کہوں۔ کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے استاد کے پاس بیٹھ کر، اور اپنے کلمات کو لے کر کسی استاد سے اصلاح لینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ نوحہ خانوں سے درخواست کی، آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ تو مائک لے کر بازاروں میں نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ آپ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، ایک کلمہ اس میں غلط ہو تو پھر سارے لوگ جو ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگوں کو کہ بھئی اس میں یہ غلطی ہو رہی ہے، پھر بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، ادب متاثر، سب سے زیادہ امام حسین کی قربانی متاثر ہو جاتی ہے اس سے، سب سے زیادہ۔ اور یہ کام نہ کرنے کی ہزار بار ہم درخواست کرتے ہیں عاشق صاحب، مگر ایران کے فارسی زبان کے بقول کو گوش شنوا، سننے والے کان کہاں ہے، ہر شخص جو ہے اپنے طور پر۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہر شخص کو، اور مجھے بھی اور دیگر عزیزوں کو، سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہدایت کی روشنی میں ہم سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں چاہ رہے ہیں کہ سجاد اطہر موسوی سے کوئی کلام سن لیا جائے، تو ہم آپ سے ایک کلام سننا پسند کریں گے، عطا کیجیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک کلام کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کشتی نجات کا ہے نا خدا حسین، بس اس لیے بشر کے لبوں پر ہے یا حسین، ماتم میں تیرے زانوں پہ ہے قدسیوں کے سر، میں کون ہوں جو کر سکوں تیری عزا حسین، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ میں کون ہوں جو کر سکوں رونے کا حق ادا، روتے ہیں تجھ پہ شام و سحر انبیاء حسین، جزاک اللہ۔ سجدے نے تیرے کعبہ کی عظمت بڑھائی ہے، کیا بات ہے، واہ، کرتا ہے کعبہ آج تیرا شکریہ حسین، کیا کہنے، واہ واہ، افضل اسے عبادت ثقلین سے کہوں، افضل اسے عبادت ثقلین سے کہوں، ضرب علی سے کم نہیں سجدہ تیرا حسین، کیا کہنے، بہت اچھا، واہ واہ واہ۔ حیران تھی تیرے صبر پہ مخلوق کردگار، حیران تھی تیرے صبر پہ مخلوق کردگار، تڑپا جو تیرے ہاتھوں پہ ایک لاڈلا حسین، کیا کہنے، واہ، ایام اسارت امام سجاد ہے، اس لیے یہ شعر بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تجھ سے زیادہ صبر تو سجاد نے کیا، واہ، تجھ سے زیادہ صبر تو سجاد نے کیا، چھینی گئی جو تیری بہن کی ردا حسین، چھینی گئی جو تیری بہن کی ردا حسین۔ جزاک اللہ۔ سید سجاد اطہر موسوی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آخری پیغام ہم سننا چاہیں گے، جو نوجوان شعراء ہے، جو اہل قلم ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اس حوالے سے میں اس حیثیت کا حامل تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کی محبت ہے، آپ استاد ہیں، آپ حکم کرتے ہیں۔ میری دو گزارش ہے، ایک جدید شعراء اور نوجوان شعراء کے نام، اور ایک اساتذہ شعراء کے نام۔ وہ یہ کہ اساتذہ شعراء کوئی سسٹم ایجاد کریں، کوئی پلیٹ فارم مہیا کریں، اس پہ آپ بیٹھیں، تاکہ کوئی اپنی شاعری کی اصلاح لینے کے لیے اگر آ جائے آپ کے پاس، تو آپ تھوڑا سا وقت ان کے لیے رکھیں جی، اور ایک جگہ مشخص رکھیں کہ بھئی کوئی بھی شاعر اپنی شاعری کی اصلاح کرانا چاہیں تو وہ فلان جگہ، فلان مقام پر فلان اساتذہ شعراء میں سے ایک وہاں پہ روزانہ حاضر ہوں گے اور وہ ان کی خدمت کریں گے۔ ایک تو میری گزارش یہ ہے، میں خود اس چیز کی شدت سے احساس کرتا ہوں، جو کچھ لکھا ہے وہ اساتذہ کے پاس پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اساتذہ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ میری پہلی گزارش ہے، اور اس کے بعد جو پیغام اور درخواست ہے میری جدید شعراء سے، وہ یہ کہ اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو لکھنے سے پہلے کے مقدماتی علوم سے آشنا ہو جائیں۔ اگر آپ شعر کہنا چاہتے ہیں تو کم از کم علم عروض میں علم قافیہ اور علم
اوزان سے، وزن شعر سے کم از کم آشنا ہو جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور تیسری گزارش میری جو لکھنے والے تمام شعراء ان سے یہ ہے کہ آپ نوح خانوں کے ساز پہ شعر نہ کہیں، اس لیے کہ ساز اول نہیں ہے، شعر اول ہے۔ آپ پہلے شعر کہیں، پھر اس کے بعد نوح خان سے کہیں کہ اس پہ آپ ساز بنائیں، آپ اس پہ جو ہے اس کی موسیقی جو ہے وہ برابر کر لیں۔ وہ اس لیے کہ شاعری اپنے اصول اور قاعدے کا پابند ہوتا ہے، لیکن ساز اور موسیقی کبھی اصول کا پابند نہیں ہوتا شاعری کے حساب سے، وہ اپنے رموز کے پابند ہوتے ہیں۔ دوسری بات میری گزارش ہے کہ کم از کم مطالعہ کر لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس مطالعے کا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم آپ رسائی جو حصہ ہے کربلا کا جو کتابوں میں موجود ہے، اور اگر آپ کے پاس نہیں، دوسرے شعراء کو پڑھا کریں۔ ہماری دعا ہے، میری بھی خصوصی دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اہل بیت کی شان میں، انسانیت کے حوالے سے، فطرت انسانی کے حوالے سے، اس کائنات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے حوالے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ تھے جناب سجاد اطہر موسوی، جو عالمانہ، مفکرانہ اور شاعرانہ انداز میں اپنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اگلی نشست تک عاشق حسین عاشق کو اجازت دیجیے۔ خدا نگہبان۔